آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک ایک تو بنی اسرائیل کو تذکیر نعمت قرار دی وہ کی گئی کہ آپ میری نعمت کو یاد کیا، اور ایک نعمت تو ہے نہیں، نعمتوں کا نعمت۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وی آر دا رولنگ پارٹی، وی آر دا رولنگ پیپل، لیکن میں نے وہ تو سبجیکٹ ہی کیا ہے، دیٹس کنڈیشن۔ You will follow my commandments and my message, and you will follow my messenger, then I will make you ruler. پھر میں نے آپ وہ نہیں فالو کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم رولر ہیں، ہم رول کرتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ، دوسرا مسئلہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے قلب و دماغ میں تو مخلوق کا ڈر اور انہی کا خوف اتنا رچ بچ گیا ہے کہ خدا کا خوف آپ لوگوں کے دل و دماغ سے نکل گیا ہے، تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، آپ نے صرف مجھ سے ہی ڈرنا ہے۔ اور چوتھی بات کہی کہ جو قرآن میں نے بھجوا دیا ہے، یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے ان بنیادی مضامین کا جو تورات کے اساسی قلب اور اسی کے فنڈامنٹل سے ورک آؤٹ کیا ہے اس کے معنی۔ اور اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ یو آر دا فرسٹ پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی کافر ان دس ریگارڈ، اینڈ دا کمنگ پیپل دے ول فالو یو ان دس ریگارڈ، سو یو ول ٹیک آل دی برڈن آف دیس کفار فار دی کمنگ جنریشن، ان کے کفر کا برڈن بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ آپ کے مولوی صاحبان وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور اوصاف کو تورات میں چھپانے کے لیے چند تختوں کے خاطر اس پر سودا بازی کر جاتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈریے۔ اور تیسری بات ان سے کہی کہ آپ لوگوں کا تو یہ مزاج یہ بن گیا ہے کہ یا حق چھپانا یا حق اور باطل کو اس طرح مکس کرنا کہ کوئی پتہ ہی نہ لگے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں خصلتیں یہ آپ ختم کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگنورنٹ ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ ان ایجوکیٹڈ ہیں، نہیں جانتے، یہ آپ دانستہ طور پہ کر رہے ہیں۔ وانتم تعلمون، اللہ کریم نے فرمایا انتم تعلمون، آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے، آپ باطل کو بھی جانتے ہیں، حق کو بھی جانتے ہیں، اس کے مکسنگ کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، اور حق کے چھپانے کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن جانتے ہوئے دانستہ طور پر آپ یہ سارے جرائم کر رہے ہیں۔ اور ساتویں بات وہ یہ کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور پھر باجماعت پڑھنا، یہ تمام آسمانی امتوں میں اور آسمانی آدیان میں ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہود ان کی طبیعت یہ بن گئی تھی کہ یا تو نماز پڑھنا چھوڑ ہی دیا تھا، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ ہی دیا تھا، اور اگر کوئی اکا دکا پڑھ بھی لیا کرتے تھے تو تنہا پڑھ لیا کرتے تھے، جماعت کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ورکعوا مع الراکعین، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور پھر مولویوں پہ آ گیا کہ آپ کے مولوی صاحبان وہ ہیں جو آپ کو تو تورات کے وہ احکام بتلا دیتا ہے جن احکام میں ان مولوی صاحبان کا فائدہ ہے، انہیں کہتے ہیں اخبار الیہود، یہودیوں کے مولوی کہتے ہیں اخبار الیہود۔ ابھی میں نے آیتیں پڑھ لی کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، نصارا نے ان میں مونکس کا وہ تصور تھا، یہ فقیروں کا اور درویشوں کا اور خانقاہوں کا، جبکہ ان میں اخبار اور علماء کا اور دانشوروں کا تصور تھا یہودیوں میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے دانشور وہ بھی حرام خور، ان کے مونکس بھی حرام خور، وہ بھی حرام چاہتے رہتے ہیں اور یہ بھی حرام چاہتے رہتے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اس لیے حرام چاہتے ہیں کہ نہ تو یہ مونک ان کی اصلاح کرتے ہیں اور نہ ان کے اخبار ان کی اصلاح کرتے ہیں، وہ بھی فساد برپا کر رہے ہیں اور یہ بھی فساد برپا کر رہے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، یہ تو لوگوں کو راہ حق سے منع کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ تو فرمایا اسی آیت میں کہ آپ لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ آپ کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کتاب تو جس کتاب میں وہ حکم ہے جو ان کو اپلائی ہوتا ہے، اسی کتاب میں وہ حکم بھی ہے جو آپ کو اپلائی ہوتا ہے، تو آپ انہی کو اپلائی ہونے والا جس میں آپ کے دنیاوی مفاد ہیں وہ تو اپلائی کر دیتے ہیں، لیکن وہ احکام جو آپ کو اپلائی ہونے والے وہ نہیں اپلائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ عقل نہیں کرتے، افلا تعقلون، آپ عقل نہیں کرتے۔ اور پیچھے فرمایا کہ اب دو چیزیں ایمان کی راستے میں رکاوٹ، ایک یہ کہ آپ منصب اور عہدے کے بڑے لالچی بن گئے، اور دوسرا یہ کہ آپ مال اور مفادات کے بڑے لالچی بن گئے۔ اب مال و مفاد کا لالچ اور یہ حرص اور گریڈ آپ کے ذہن سے کیسے نکلے گا کہ شہوات پہ کنٹرول ہو؟ تو شہوات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ روزے رکھا کریں، اور حب منصب اور حب عہدہ اور پریسٹیج اور ایگو یہ کیسے ختم ہوگا کہ آپ میں عاجزی آ جائے، اور عاجزی آ جائے گی نماز پڑھنے سے۔ تو فرمایا واستعینوا بالصبر، اللہ کریم سے اعانت مانگیے بالصبر، روزہ رکھنے کے اساس پر، والصلاۃ اور نماز پڑھنے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز
بہت ثقیل اور بہت بھاری ہے، البتہ وہ لوگ جو دلی خشوع رکھتے ہیں۔ میں نے کل دو ٹرم بتا دیے تھے، ایک خشوع اور دوسرا خضوع۔ اب خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ اور خضوع کا تعلق ہے آپ کے اعضاء اور بدن کے ساتھ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز باری ہوتا ہے، خاشعین پہ باری نہیں ہوتا، خاضعین پہ بھی باری ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ظاہری حرکات وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی دل میں عاجزی نہیں ہوتی، یہ بھی تفنن کرتا رہتا ہے، آرٹیفیشلٹی، وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ جبکہ اصل عاجزی وہ دل سے نکلتی ہے تو بدن بے اثر انداز ہوتی ہے۔ بدن والی جو عاجزی ہے یہ دل میں کبھی نہیں جاتی، دل والی عاجزی یہ بدن پہ اثر انداز ہو جاتی ہے اور ریفلیکٹ کر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خشوع اور بعض اوقات خضوع پیدا کرے۔ اچھا، اب خاشعین کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بولو گے جن کا پختہ یقین ہے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اب ایک بار پھر اللہ کریم انہیں پھر مخاطب کر رہا ہے یہاں بنی اسرائیل، اب یہاں سے لے کر یعتدون تک، آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 61 تک، کیا ہے اس کے آخر میں 61، اس کا آخری لفظ ہے یعتدون، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ دیکھ لیا 61 آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 61 تک اللہ تعالیٰ ایک تو انہیں پھر ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی، میرے نعمت کو یاد کیا کریں۔ دیکھیے میں نے آپ کے زمانے میں تمام اقوام پر، کتنے اقوام رہ رہے تھے وہاں؟ فلسطین تھے، قینتی تھے، آرامی تھے، کنعانی تھے، مدیانی تھے، عمالقہ تھے، کتنے سارے اقوام تھے فلسطین کی سرزمین پر۔ ان تمام اقوام پر میں نے آپ کو فضیلت دے دی، تو آپ میری نعمت کو نہیں یاد کرتے؟ اور پیچھے فرمائے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اب اللہ کے پاس تو آپ نے پہنچنا ہے، آپ کے ڈیڈ اور ڈیڈ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور سزا اور پنشمنٹ تو ملتی رہے گی۔ آپ کو سفارشوں، رشوتوں اور گینگ اور غنڈہ گردی کے اثاث پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں دنیا میں تو وہ آپ کو چھڑا دیتے ہیں، یا سفارش چھڑا دیتا ہے، یا رشوت چھڑا دیتا ہے، یا پھر گینگ چھڑا دیتا ہے۔ اللہ کریم نے ان تینوں کا خاتمہ کر دیا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ وہاں سے سفارش کا تصور نہیں، ولا یؤخذ منها عدل، رشوت کا تصور نہیں، ولا هم ينصرون، اور گینگ کا تصور بھی نہیں۔ کوئی آپ کا سپورٹر اس حساب سے نہیں بن سکتا کہ جیل کی دیوار کو توڑ کر آپ کو باہر نکال سکے۔ وہی تین چیزیں جو دنیا میں کارآمد آتی ہیں ایک آدمی کو چھوڑانے کے لیے، ان تین کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا۔ اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے لے کر یعتدون تک اللہ تعالیٰ 8 نعمتوں اور 2 عذابوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ اپنی اس طرح کے سروائز یاد رکھنا ہے۔ یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے آباء و اجداد، فادرز اینڈ گریٹ گرانڈ فادرز، انہیں پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، اس میں 8 نعمتوں کا تذکرہ ہے اور 2 عذابوں کا تذکرہ ہے۔ ایک نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نجات دے دی آپ کو فرعون سے، ورنہ فرعون تو ایسا آدمی تھا کہ آپ کے خواتین کو بیزاری بنا رکھتا تھا اور آپ کے بچوں، نوجوان مرد بچوں کو وہ قتل کرتا رہا اور آپ کو غلام بنا دیا تھا۔ میں نے آپ کو کس طرح نجات دے دیا۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ سمندر یہ کسی کے لیے سلامتی کا پیغمبر نہیں ہوتا، میں نے آپ کے لیے بحیر قلزم کو سلامتی کا پیغمبر بنا دیا۔ بحیر قلزم نے فرعون کو تو ڈبو دیا لیکن آپ کو پار کروا دیا۔ تو یہ دوسری نعمت۔ اور تیسری نعمت اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ وہ لوگ کہ آپ کے 70 سردار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تورات سے کوئی ٹور چلے گئے، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ خدا ہے واقعی، ہمیں ذرا ہم نے ذرا اس کو دیکھنا ہے، اگر ہم اسے اس طرح ڈائریکٹ دیکھ سکیں تو پھر ہمارا یقین خاص ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ایک ایسی چیز کی آپ سوال کر رہے تھے جو چیز آپ کے بس طاقت کی تھی نہیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ کی تجلی ایک صاعقہ بن کر آپ لوگوں کے اوپر آ گئی اور آپ لوگ وہاں پہ ہچکے بچے رہ گئے، مدہوش ہو گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، ہم نے پھر آپ کو عفو کر دیا، پھر بھی معاف کر دیا۔ یہ تیسری نعمت۔ اور چوتھی نعمت اللہ کریم نے فرمایا فرعون کو میں نے غرق کر دیا، تو آپ کو سسٹم چاہیے تھا، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سنا دی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ دیکھیے ایک ایک کچھ میں نے کہا نجات ہے فرعون سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، صحیح دیکھ لیا آپ نے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو ہم نے آپ کے لیے پیغمبر سلامتی بنا دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، عرصے کا تعلق یہ عبارت العجل سے ہے، گاؤں پرستی سے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ مصریوں میں اور مصر کے ارد گرد جتنے سارے قبائل آباد تھے وہ گاؤں پرستی میں مبتلا تھے،
وہ गाँव परस्ती हिंदुओं की तरह गाँव परस्ती करते रहे, तो इन्होंने भी वो सामरी वाले बछड़े की वो शुरू कर दी। अल्लाह करीम ने फरमाया हमने फिर हत्या कर दिया। और इसके बाद वो आपके 70 सरदारों ने उन्होंने कह दिया कि हमने खुदा को एक टाक इस तरह देखना है, लेकिन हमने फिर भी आपको मौत के बाद जिंदगी दे दी। ये साइका ने आपको खत्म कर दिया, हमने फिर आपको नई जिंदगी दे दी। और फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि देखिए उसी तौबे के बाद मैंने आप पर एक और एहसान कर दिया जो 7वें नंबर का है, और वो ये कि जब मैंने आपको साराई सीना में भिजवा दिया तो वहां आपके खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और ऐसा लपक सारा कि लू से आप मर जाते, तो वो ज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, मैंने देखिए बादल को मुसल्लत कर दिया आप लोगों के ऊपर, आप गर्मी से महफूज रहे। और दूसरा खाने पीने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, तो मैंने मीठी मन ये औस की तरह जमीन पे बरसती रही रात के वक्त। तो जब ये उठ जाते तो ये कौन के दाने होते हैं ना मकई के, तो इस किस्म के वो दाने पड़े रहते, ये उठा के वो खा लेते। और इस तरह बटेर व सलवा, और बटेर आपके पास ये 7वीं नेमत। और 8वीं नेमत के वहां पे आपको जरूरत पड़ी मीठे पानी की, किस किस्म की पानी की, डिस्टिल किस्म की वाटर की, तो वहां पे एक चट्टान है और आज तक मौजूद है। सराय सीना में वो चट्टान आज तक मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी लाठी दे मारी और इन खुदा के बंदों ने उनसे डिमांड कर दिया। हज़रत याकूब के बेटे थे 12, हज़रत याकूब के बेटे थे, और मैंने कह दिया कि याकूब के 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और ईसू। ये जो इसराइल है ये याकूब की औलाद है, ईसू की औलाद नहीं। अब याकूब अलैहिस्सलाम के थे 12 बेटे, उन 12 से ये बनी इसराइल की नस्ल शुरू हो चुकी है। तो ये बेसिकली और ओरिजिनली 12 ट्राइब है, दे आर 12 इन नंबर। अब इनकी आपस में भी नहीं बनती थी वो टंकी, इनकी तनी हुई थी आपस में। तो उन्होंने हज़रत मूसा से कह दिया कि चट्टान से पानी निकालना है, लेकिन एक नहर नहीं अलग नहर हर ट्राइब का होना चाहिए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे चट्टान से आप लोगों के लिए 12 नहरें निकाली। कितनी नहर? फनफजरत मिनहु इस्नता अशरता है ना, इस्नता 2 अशरता 10, 2 जमा 10, मैंने 12। कदाली मकुल्लु उनासिन मशरब, हर एक ट्राइब उसी के लिए एक वो चीना वो चश्मा जो था वो रिजर्व था, एक नहर वो उन्हीं के। और चट्टान आज तक मौजूद है, नहीं पानी नहीं करता, वो तो मौजूदा था। ये तमाम अंबिया के मौजूदे वक्ती होते हैं, सिर्फ पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा दायमी है जो था क़यामत रहेगा। बाकी सारे अंबिया के जितने सारे मौजूदे थे वो वक्ती थे, डेट और फाटाइन भी। तो ये हो गई 8 नेमतें किया, 8 नेमतें। और जहां तक 2 अजाबों का ताल्लुक है, तो एक अजाब है वो इस्कुल्नत खुलू हाज़िल क़रया, कहां पर है? आयत नंबर है 58, व इस्कुल्नत खुलू हाज़िल क़रया फकुलू मिनहा हैसु शि'तुम रगदन वदखुलुल बाब सुज्जदा। जब मैंने हुक्म दे दिया कि आप अरिहा या यरीहू या शत्तीन, मुख्तलिफ रिवायत हैं, एक दूसरे के करीब हैं ये तमाम करिए, ये तमाम गाँव एक दूसरे के करीब हैं, कि यहाँ दाखिल हो जाएं। और वदखुलुल बाब सुज्जदा, और वहां जब आप दाखिल हों तो अल्लाह की बंदगी में लग जाएं। वकूलु हित्ता, लेकिन वहां के बातियों से आप इंतकाम लेने की फिक्र न करें, वहां राम मुआफी का ऐलान कर दें। नग़फ़िर लकुम खतायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, लेकिन आप लोगों ने अल्लाह के अहकाम को यकसर वो पांव तले रख दिया। तो हमने क्या अज़ाब दी? फ़अंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिज़्क़न मिनस समा, हमने आसमानी अज़ाब आपके ऊपर नाज़िल कर दिया। तो ये एक अज़ाब। और दूसरा अज़ाब वो है वह क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, आयत नंबर 61। जो इनको मन और सलवा मिला करते थे, इन्होंने कहा कि हमें चाहिए कोई गार्लिक चाहिए, आनियन चाहिए, टोमेटो चाहिए, पोटैटो चाहिए, फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए, बीन्स चाहिए। सही, वो वहां पे सिलसिलावार जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया अतस्तब्दिलून लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम। मैंने बता दिया था कि यहाँ मुफस्सिरीन की राय 2 है। मुफस्सिरीन कि क्या जमींदारी और खेती बाड़ी करना इसे जिल्लत कहा गया गया, इसे जिल्लत और रफ़ा, जबकि तमाम दुनिया की मईशत इसी पे डिपेंड करती है। दैट इज द बेसिक। अगर एक आदमी ताजर है, तिजारत किस चीज कर रहा है, किस देश से कर रहा है? अगर दुनिया से जमींदारी और खेती बाड़ी और उगाना और घास और गले, तो तिजारत का क्या करेंगे? जहाजों का क्या करेंगे? कोई चीज भी काम कारामद नहीं है। तो एक बात मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसी जिल्लत, क्योंकि वो खेती बाड़ी करने वाले जितने सारे होते हैं वो हमेशा ख्वार भी होते हैं। बाद मुफस्सिरीन नहीं कहते, लेकिन असल बात जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कौम जब्बारीन से लड़ने से इनकार कर दिया और उन्हें साराए सीना में भिजवा दिया गया, तो उसी के पीछे फलसफा किया कार फरमाता। मैंने 2 बार मुसलसल जिक्र कर दिया
کہ جو فرعون کے غلامی میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں وہ وہاں ختم ہو جائیں گے. جو نئی پوسٹ ڈیولپ ہو جائے گی وہ آزادی کی فضا میں سانس لے کر آزادی مرض ہوگی. جس سے ٹکر لینا ہے وہ لے سکیں گے, جسے ٹکر لینا ہے وہ لے سکیں گے. اب یہ صحرائی زندگی کو پھر چھوڑ کر واپس شہر میں جا کے کھیتی باڑی میں لگنا چاہتے ہیں تاکہ اہم مقصد کو پس پس ڈالے اور ذلت کی زندگی پر قانع ہو جائے. یا بنی اسرائیل او یعقوب کے بچوں, یا بنی اسرائیل او یعقوب کے بیٹو علیہ الصلوۃ والسلام. اسرائیل لقب حضرت یعقوب کا. یا بنی اسرائیل اور بنی دیٹ از دا پلورل آف ابن. یا بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹو اذکروا یاد کیجیے نعمتی نعمت میری التی وہ نعمت انعمت جو خاص میں نے انعام کر دیا ہے. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم کبھی متکلم پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے, کل متکلم سنگولر کا صیغہ استعمال, یا سنگولر کا صیغہ ایک خاص حکمت کے لیے کیونکہ وہ تو خالق ہے اور ان کا مزاج اس کو معلوم تھا. یہ ہمیشہ کسی بات میں کچھ چیز داخل کر دیتے ہیں, کچھ نتی کر دیتے ہیں, یہ بدعتی بن رہے تھے, بدعت نتی کرتے رہے ہر ایک چیز کے ساتھ. اس طرف خدا تو وہاں بال کو شریک ٹھہرایا, اس طرف خدا تو وہاں غشیرہ کو شریک ٹھہرایا, اس طرف خدا تو وہاں بچڑے کو شریک ٹھہرایا. اس طرح ایک کا درجۃ الحق کا یہ ہمیشہ مکسنگ کرتے رہے. تو اللہ کریم نے مکسنگ کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے یا سنگولر کا صیغہ کہہ دیا کہ انعام تو وہ نعمت خاص دینے کی ہے, کیونکہ انہوں نے پھر ٹانگل اڑانی تھی کہ جب اللہ کہہ رہے تھے کہ انعامنا وہ ہم نے انعام کر دیا تھا کہ اس نے کس دادے کو ملانا تھا اس کے ساتھ کہ کچھ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تو کچھ ہمارے دادے نے دی. تو اللہ کریم نے سنگولر کا صیغہ استعمال کر دیا کہ انعام تو خاص میں نے انعام کیا ہے. انعام تو علیکم جو انعام کیا خاص میں نے آپ کے اوپر, وہ انی اور تحقیق میں نے فضلتکم فضیلت دی تھی آپ کو علی العالمین تمام مخلوقات, آپ کے زمانے والے تمام مخلوقات پر, ورنہ بہت سارے قبائل وہاں موجود تھے, آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو فضیلت دی. انی فضلتکم علی العالمین, اب اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت دی تھی. جتنے سارے انبیاء بھجوائے انہی کی نسل میں بھجوائے, انہی کے عزیز تھے, انہی کے قارب تھے, اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کل میں نے تفصیل بتا دی کہ حضرت نحیہ کے ساتھ کیا, حضرت زکریا کے ساتھ کیا, حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا, یرمیہ کے ساتھ کیا, حضرت سمویل کے ساتھ کیا. یہ تمام انبیاء کو یا تو شہید کر دیا, حضرت الیاس کے ساتھ کیا, وہ خدا کا بندہ تو بعد کے پہاڑوں میں پناہ میں روپوش ہو گیا. لیکن خدا کے بندوں نے کسی اللہ والے کو چھوڑنا چاہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم, اور تحقیق میں نے فضیلت دی تھی, برتری دی تھی آپ لوگوں کو علی العالمین آپ کے زمانے کے سارے مخلوقات پر. تو ایک تو یہ کہ انبیاء سارے میں نے آپ کے نسل میں سے بھجوائے, اور دوسرا یہ کہ آپ جرم پہ جرم کرتے رہے اور میں اصلاح کی کوشش کرتا رہا. وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما, اور ڈریے آپ اس دن سے. واتقوا میں نے کل کہہ دیا تھا کہ تقوی کا اصل معنی ہے بچنا. کیا ہے بچنا؟ تو واتقوا یومن اگر آپ وہ لفظی اور لغوی معنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کہنا ہوگا کہ آپ بچیے اس دن کے عذاب سے, صحیح ہے. اور اگر بچنے کا لازمی معنی آپ لے لیتے ہیں تو واتقوا یومن پھر ڈریے آپ اس بڑے دن سے. واتقوا یومن, اور ڈریے آپ یومن اس بڑے دن سے. واتقوا یومن, یہ ان کی آواز آتی ہے. جب دو زبر ہوتے ہیں تو ان کی آواز ہوتی ہے, جب دو زیر ہوتے ہیں تو ان کی آواز ہوتی ہے, جب دو پیش ہوتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے. اس چیز کو کہتے ہیں عربی اصطلاح میں تنوین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب تنوین کی بہت ساری حکمتیں ہیں یہاں لغت عربی میں, اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. کبھی تنوین تعظیم کے لیے آتا ہوگا اور کبھی تحقیق کے لیے آتا ہوگا. کبھی ایک لفظ پہ تنوین آیا ہوگا تو وہاں اس کی عظمت بیان کرنی مقصود ہوگی, اور کبھی وہاں پہ تنوین آیا ہوگا تو اس کی تحقیر اور اسے نیچے گرانا مقصود ہوگا. یہ ہے تنوین کی حکمت. اب دیکھیے ایک ہی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. واتقوا یومن, اور ڈریے آپ یومن اس بڑے دن سے. تو یہاں کیا فائدہ دیا تنوین نے؟ عظمت. واتقوا یومن, اور ڈریے آپ اس بڑے دن سے لا تجزی, جزا یجزی اصل معنی ہے بدلہ دینا. جس طرح کہتے ہیں جزا, یہ تجزی یہ ہے جزا ہے, اصل معنی ہے بدلہ دینا, اور یہ استعمال ہوتا ہے دفاع کے معنی میں. واتقوا یومن, اور ڈریے آپ اس عظیم دن سے لا تجزی کے دفاع نہ کر سکے گا نفس ایک نفس عن نفس ایک دوسرے نفس سے. دوسرا نفس چاہے اپنے بیٹے کا نفس کیوں نہ ہو. جو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اسی دن آدمی تمنا کرے گا خداوندہ میرے سارے بچے وہ جہنم چلے جائیں مجھے نجات ملے.
یہاں تو بچوں کے لیے آدمی جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے، قیامت کے دن آدمی چاہے گا بچے جہنم میں چلے جائیں لیکن مجھے نجات ملے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، میری پیاری بیوی جس کے لیے میں نے سب کچھ دین کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا وہ جہنم میں چلی جائے لیکن مجھے نجات ملے. میرے بھائی جس کے لیے میں لوگوں کو قتل کرتا رہا وہ جہنم میں چلا جائے لیکن مجھے نجات. وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اللہ کریم فرماتے وہ کہے گا کہ اگر میں یوسف زئی سارے جہنم میں چلے جائے لیکن مجھے نجات ملے. میں پٹھان ہوں، ساری پٹھان ٹرائب افغانستان کی ہو یا پاکستان کی ہو یا رامپور اور حیدرآباد کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا ٹرائبل ایریا کی ہو، سارے پٹھان جہنم میں چلے جائے فضل اللہ کہے گا خداوندہ مجھے نجات ملے. وہ فصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا، ایک پٹھانوں کا کیا دنیا میں جتنے سارے انسان آدم کی اولاد کے سارے جہنم میں ڈیر ہو جائیں مجھے نجات ملے. لیکن اللہ کریم فرماتے کلا، میرا قانون یہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی نے اپنے نمبر پہ جانا ہے اور اپنے قید و ڈیڈے پہ جانا ہے. تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ واتقوا یوما، اور ڈریے آپ اس عظیم دن سے لا تجزی کے دفاع نہ کر سکے گا نفس ایک نفس عن نفس کسی دوسرے نفس سے شیئا ایک چھوٹی سی عذاب. یہاں سے ان میں بھی تنوین آ گیا ہے. اب یہاں کس کے لیے آیا؟ تخفیف کے لیے، جسے نیچے لایا. شیئا ایک چھوٹا سا عذاب بھی آپ دفاع نہ کر سکو گے. کبھی کبھار تو کسی کا اپروچ کسی بڑے جرم میں کارگر نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے موٹے پاکستان میں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں. اور میں تو اسپیڈ دے رہا ہوں جنہیں قتل سے نیچے جتنے سارے جرائم ہوتے ہیں وہاں اگر ایم این اے فون کر دے تو ریلیز کر دیتے ہیں، جی ریلیز کر دیتے ہیں، کیس ادھر ادھر کر دیتے ہیں. لیکن جب مسئلہ قتل کا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا جرم ہے تو اسے ہم نہیں چھپا سکتے. جیسے ہم اللہ کریم فرماتے سب سے چھوٹا جرم جس کے حساب سے جو چھوٹی عذاب اور چھوٹی سزا مل رہی ہے اسی کے لیے بھی کوئی اپروچ نہ کر سکے گا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس کے دفاع نہ کر سکے گا اور دفاع نہ کر سکے گا ایک نفس دوسرے نفس سے شیئا کوئی چھوٹی سی چیز بھی ولا يقبل منها اور قبول نہیں کیا جائے گا منها اس نفس سے شفاعت کوئی سفارش ولا يؤخذ منها اور نہ لیا جائے گا منها اس نفس سے عدل کوئی فدیہ اور رشوت. عدل کا معنی فدیہ، کوئی فدیہ اور رشوت. ولا هم ينصرون اور نہ ان کی امداد کی جائے گی کسی قوی لوگوں کی طرف سے یا گینگ والوں سے. گینگ والے بھی دیوار باندھ کر دیوار توڑ کر انہیں نہیں نکال سکیں گے اللہ والے جیل سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ اور جب، اذ کا معنی جب بھی ہوگا تو جب ہوگا. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دیا تھا ہم نے آپ کو، تو ابھی حضور کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بنی اسرائیل تو وہ نہیں تھے جنہوں نے فرعون کے زمانے میں نجات پائی تھی. لیکن میں نے کہا کہ انسانی نیچر یہ ہے کہ ان کے گریٹ گرانڈ فادر سے آپ نے احسان کیا ہو تو یہ نسل در نسل اس احسان کو اپنا احسان سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ یہ تمام اقوام ہیں. اگر کسی کی انسانیت داؤ پر نہ لگی ہوئی ہو تو وہ پھر احسان مانتے ہیں چاہے 20 نسلیں اس پر کیوں نہ گزری ہوں، کہ فلاں خاندان نے فلاں زمانے میں ہمارے ساتویں پشت میں ایک دادا تھا اسی کے ساتھ ایک احسان کیا تھا. ساتویں پشت میں ایک دادا تھا تو اسی کے ساتھ یہ احسان کیا تھا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجینا یہ ہے نجات سے، نجیناکم نجات دیا تھا میں نے آپ کو یعنی آپ کے آباء و اجداد کو، من آل فرعون فرعونیوں سے، من آل فرعون فرعونیوں سے، آل فرعون سے فرعون کی کوئی اولاد مراد نہیں، فرعون کی دوسرے سے اولاد تھی ہی نہیں، وہ تو نامرتا بندہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو، من آل فرعون اور فرعونیوں سے. تو فرعونی کون تھے؟ یہ فرعون along with his nation and tribe and 50 years. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب جو پہنچاتے تھے آپ کو، یسومونکم جو پہنچاتے تھے آپ کو، سوء العذاب سخت ترین عذاب. یسومونکم جو اصل میں یسومونکم مانا ہے ایک تو ہوتا ہے چکنا اور ایک ہے چکانا. یسومونا سام یسوم کا مانا ایک آدمی خود چکتا ہے، دوسرا کسی اور کو چکواتا ہے، چکانا. یسومونکم جو چکاتا تھا آپ لوگوں کو، سوء العذاب سوء العذاب بدترین عذاب. سوء کا مانا ہے بدترین، سوء کا مانا ہے بدترین. سوء العذاب جہاں پہ لفظ کا اپنا لفظی معنی سوٹیبل ہوگا تو میں وہی معنی کروں گا، جہاں وہ سوٹیبل نہیں ہوگا تو میں اس کا لازمی معنی کروں گا کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے. یسومونکم جو سکھاتا تھا آپ کو، جو سکھاتے تھے آپ کو، سوء العذاب بدترین عذاب. وہ بدترین عذاب کیا تھی، یہ اسی کی تصویر ہے، یہ اسی کی شکل ہے.
العذاب کی شکل ہے۔ یذبحون ابناءکم، جو سختی سے ذبح کرتے تھے ابناءکم، آپ کے بچوں کو، نرینہ بچوں کو، نرینہ اولاد کو۔ اب یذبحون یہ ہے ذبح سے، اب اس کا مجرد بھی مستعمل ہے یذبحون اولادکم، جو اللہ یہ بھی کہتے تو یذبحون اولادکم۔ یذبحون کا معنی یہ ہے کہ بس وہ تیز قسم کی داری دار قسم، یا آپ یہ کہہ دیں کہ الیکٹرک بلیڈ لگا کر انہیں کرش کر دیتے یہاں کے وہ سلاٹر کی طرح، لیکن اللہ نے فرمایا یذبحون۔ اب مجرد سے مزید میں لے جا کر اسی میں تشبیہ پیدا ہو گئی کہ وہ بدبخت تیز چرے سے نہیں، کنج قسم کے چرے سے آپ کے بچے کو ذبح کرتے تاکہ آپ لوگوں کو درد ملے۔ یذبحون ابناءکم، جو سختی سے ذبح کرتے تھے ابناءکم، آپ کے نرینہ اولاد کو، ویستحیون نساءکم، یستحیون کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے جس طرح پہلے گزر گئے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، وہاں اس کا معنی ہے حیا کرنا، وہاں اس کا معنی کیا تھا؟ حیا کرنا۔ اور یہاں یستحیون کا معنی ہے زندہ چھوڑنا، یستحیون کا معنی ہے زندہ چھوڑنا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے وہ لوگ نساءکم، آپ کی بچیوں کو اور آپ کی بیویوں کو، لِعَدَمِ الْخَوْفِ عَنْهُنَّ وَلِلْإِسْتِخْدَامِ۔ مفسرین نے دو نقطے لکھے ہیں اس لیے، ایک تو یہ کہ ان سے کوئی ڈر نہیں تھا، عورتوں سے کوئی نہیں ڈرتا، عورتوں سے اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ یہ کوئی تحریک چلا کر میری حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، ایک تو ان سے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بگاڑ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ تو چاہیے تھے، تو نرینوں کو تو قتل کر رہا تھا خوف کی وجہ سے، اور خواتین کو زندہ چھوڑ رہا تھا اس لیے کہ ان سے بگاڑ لیتے رہے۔ بگاڑ لینا تو جانتے ہیں کہ آدمی کو آپ اجرت نہ دیں اور بس مفت میں اس طرح کبھی روٹی بھی ملے اور کبھی نہ ملے، کبھی روٹی بھی ملے اور پاکستان میں یہ جتنے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ گھروں میں لوگ اس طرح کام کرتے رہتے ہیں، انہیں کچھ ملتا نہیں، اور خصوصاً ان سے پوچھیے وڈیروں کے گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اچھا ہم پڑھتا ہے بگاڑ کہتے ہیں، وہ بگاڑ کیمپ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، بگاڑ کیمپ تو پاکستان میں بہت سارے ہوتے ہیں، اور سندھ کے وڈیروں کے تو جیل ہوتے ہیں بہت سارے، وہاں صاحب ویسے اس کی پرداری کر رہے ہیں۔ یذبحون ابناءکم، جو سختی سے ذبح کرتے تھے آپ کے نرینہ اولاد کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم، آپ کے خواتین کو، نساءکم، آپ کے خواتین کو، وفی ذالکم، اور اسی عذاب میں بلاء، عظیم امتحان تھا، بلاء، عظیم امتحان تھا، من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے، عظیم، ایک عظیم امتحان۔ تو یہاں دو ترجمے یاد رکھیں، کیونکہ بلا کا لفظ یہ کامن ہوتا ہے لغت عربی میں، بلا کا لفظ کامن ہوتا ہے، کبھی ابتلا کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ ابتلا اور امتحان کے معنی میں، اور کبھی جو امتحان کا ریزلٹ ہوتا ہے اسی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امتحان اور ایک ہوتا ہے امتحان کا ریزلٹ۔ کبھی ایکچولی اس ایگزام کو آدمی ایگزام کہہ دیتا ہے اور کبھی اس کے ریزلٹ کو ایگزام کہہ دیتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی، ایک بچہ یا بچی اگر وہ اچھے نمبر لے لے تو یہ کبھی وہ کہہ دیتی کہ یہ میرا ریزلٹ، اور کبھی وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا امتحان، تو پھر ریزلٹ کو امتحان کا نام دے دیتے، صحیح ہے؟ تو ایک معنی وفی ذالکم، اگر بلا کو آپ امتحان کے معنی میں لیں تو وفی ذالکم، اور اسی عذاب فرعون میں بلاء عظیم، ایک عظیم ابتلا تھا، من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے، ایک یہ، اور دوسرا معنی وفی ذالکم، پھر یہ ذالکم والا اشارہ جو ہے یہ اس نجات کی طرف ہے جو نجیناکم میں ذکر ہے، وفی ذالکم، اور اس نجات میں بلاء، ایک عظیم احسان تھا، من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے، عظیم، جو بہت بڑا عظیم احسان تھا کہ اتنے بڑے فرعون کو جس کو چیلنج کرنا کسی کے بس طاقت کی بات نہیں تھی، میں نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دلائی، تو یہ ایک عظیم نعمت تھا پروردگار۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقنا تب تو آپ فرق، یعنی جب دو چیزوں کو علیحدہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں فرق، کیا فرق؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے دراڑیں اور شگاف ڈال دی، شگاف اور دراڑیں ڈال دی، بِكُم، آپ لوگوں کے لیے، البحر، بحیر قلزم میں، کہاں؟ بحر قلزم میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے شگاف ڈال دی اور دراڑیں ڈال دی، بِكُم، آپ کے لیے، البحر، سمندر میں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، نجات دیا میں نے آپ لوگوں کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا میں نے، آلَ فِرْعَوْنَ، سارے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے، آپ مشاہدہ کر رہے تھے کہ وہ بدبخت اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب رہا ہے،
وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب فرقنا، ہاں وہ جو میں نے لفظ کہہ دیا شگاف ڈالنا، کہ جب میں نے شگاف ڈال دیا بکم آپ لوگوں کے لیے البحرا سمندر میں، فانجیناکم نجات دیا میں نے آپ لوگوں کو، واغرقنا اور غرق کر دیا میں نے آل فرعون سارے فرعونیوں کو، وانتم تنظرون اور آپ دیکھ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کی غیر حاضری میں یہ کام ہو رہا تھا، آپ وہاں کھڑے تھے کہ وہ ڈوب رہے تھے، آپ وہاں کھڑے تھے اور وہ ڈوب رہا تھا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، تو یہ دو نعمتیں ہوں گی، نجات اور فرق البحر، نجات اور فرق البحر۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب واعدنا، ایک ہے وعدنا اور ایک ہے واعدنا۔ وعدنا اس کا معنی کہ میں نے وعدہ کیا، اور واعدنا کا معنی کہ دو فریق آپس میں ٹیکس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اور موسیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے اور موسیٰ نے آپس میں ٹیکس کر دیا، وعدہ کر کیا وعدہ موسیٰ سے، میں نے کہہ دیا آپ طور آئیں، آپ طور آئیں اور وہاں پہ 30 دن گزاریں تو میں آپ کو تورات کا نسخہ دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام حدیث میں آیا ہے کہ 10 مزید ایڈ کر دیے گئے، کس وجہ سے روایات مختلف ہیں، لیکن 40 دن بن گئے۔ چلا لگا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا لگا دیا؟ چلا، اور یہ چلا میں طبیعت بن جاتی ہے۔ یہ چلا لگانے میں حکمت یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے، نیچر بن جاتا ہے اس میں۔ جس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تسلسل کے ساتھ امام کے ساتھ تکبیر افتتاح ڈھونڈ پا کر نماز پڑھی تو میں اس کے لیے ضمانت دے دیتا ہوں کہ وہ جنت چلا جائے گا۔ تو مینس کہ اگر 40 دن مسلسل آدمی 5 نمازوں میں امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کے ساتھ شامل ہو جائے تو بس بعد میں چھٹی کرے نمازوں کی، اور جو مرضی کرتے رہے پھر جنت میں جائے گا، خاص جنت میں جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچر چینج کرنے کی بات کی ہے کہ اگر 40 دن اس نے یہ کیا تو اس کا نیچر بن جائے گا۔ اس قسم کی اتباع کا جس طرح امام کی اتباع والا نیچر اس کا بن گیا ہے، فطرت بن گئی ہے، تمام چیزوں میں اس کی فطرت بھی بن جائے گی۔ صحیح؟ اصل میں یہ چلہ لگانا یہ مقصد نہیں ہوتا، چلے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اور مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بات کہی تھی کہ ایک زمانہ آ رہا ہے، میں اپنے ساتھیوں پر ڈرتا ہوں کہ وہ چلے اور 4 مہینوں اور وقت لگانے کو اہمیت دیں گے، وقت لگانے کے پس منظر میں ان کے معمولات میں کیا فرق آئے یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے سے پوچھے چلہ لگا دیا آپ نے کتنی عمر لگا؟ میں نے 10 سال لگا دیے، اور اب آپ 20 سال لگائیں، آپ کے دیے معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، آپ حرام کو حرام نہیں جانتے، حلال کو حلال نہیں جانتے، ابھی دین آپ کا مزاج نہیں بنا، اگر آپ 10,000 سال بھی لگائے آپ مسلمان نہیں بنے۔ تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے خطرے کی گھنٹی بجائی، اور آج ہماری حالت یہ کہ ہم دوستوں کو پرکھتے ہیں اس اساس پر، ادھر بھائی نے کتنا لگایا تو یہ کہے گا میں نے چلہ لگا دیا، اچھا 4 مہینے لے گا، اچھا دوسرے سے پوچھیں یاد نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے 1 سال لگایا ہے۔ اب حیدر کے معاملات کو دیکھیں اس نے چلہ لگا دیا، اس مکمل چینج ہو گیا ہے، اس کا سال لگا، اس کا کوئی عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں رہا، تو اگر وہ سال نہیں 10 سال بھی لگایا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا چاچا آیا اور میں چاچا گیا، وہ نہ گیا تھا اور نہ آیا تھا۔ یہ 40 کا عدد ہے اور 40 دن اور 40 راتیں، اسی میں حکمت ہوتا ہے۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے 40 کا عدد رکھ دیا ہے کہ نیچر تبدیل ہو جائے، آدمی ورکشاپ میں رہے اور ورکشاپ میں رہے تاکہ نیچر تبدیل ہو جائے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب میں نے اور موسیٰ نے باہم دیگر ٹیکس کر دیا، وعدنا باہم دیگر ٹیکس کر دیا 40 لیلۃ، اور 40 راتوں کا۔ اب 40 رات کیا کریں گے، وہ طور میں رہیں گے، عبادات میں رہیں گے یا پڑے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے اگر آپ نیند بھی کریں یہاں معتکف ہو کر تو وہ نیند بھی عبادت ہے، وہ نیند بھی عبادت۔ 40 لیلۃ 40 راتیں، ثم اتخذتم العجل، ثم تو پھر آپ نے، یہ نہیں کہ اس جانب موسیٰ یہ اور اس جانب انہوں نے بس ایٹ دا مومنٹ انہیں بگڑے کی عبادت شروع کر دی، نہیں، سامری نے کوئی منصوبہ بنا دیا، پتہ نہیں 10 دن بعد 20 دن بعد 25 دن بعد اس نے اس منصوبے کو عملی جامع پہنا ان کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں 3-4 امراض بڑی جڑ پکڑ چکی تھی۔ ایک گاؤں پرستی مصری تہذیب کا حصہ تھا، گاؤں پرستی مصری تہذیب کا حصہ تھا، دوسرا زر پرستی، تو وہ سامری نے اسے بنا دیا تھا گولڈ سے، وہ گولڈن بچوا تھا، گولڈن کاؤ، اور تیسرا انہی میں وہ موسیقی۔ تو حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی میں مجاریخ تھے، وہ بدبخت نے ایسا آلہ بنا دیا تھا کہ اسی میں ہوا کے جھونکے داخل ہو کر موسیقی کے مختلف دھنیں بجا رہا تھا۔ صحیح ہے، تو یہ 3-4 امراض جو بنی اسرائیل میں اور رہی تھی، اور اس نے اس قسم کا آلہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی موسیٰ تو خدا کو ڈھونڈنے وہاں گئے ہیں، اور خدا تو یہاں اس شیڈوں میں منتقل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے پوجا شروع کر دیا۔ ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل، اتخذ کا معنی ہے پکڑنا، اتخذ کا معنی ہے
پکڑنا، لیکن یہاں یہ مستعمل ہے، پھر آپ نے بنایا، ثم اتخذتم العجل، پھر آپ لوگوں نے بنایا العجل، بچڑے کو، الہن، یہاں پہ ایک لفظ آپ نے مقدر لکھنا ہے، اسے مقدر کہتے ہیں تاکہ سینٹینس مکمل ہو جائے. ثم اتخذتم العجل، پھر آپ لوگوں نے بنایا العجل، بچڑے کو، بچڑا کہتے ہیں اردو میں، بچڑا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بنایا العجل، بچڑے کو، الہن معبود، الہن معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور حال یہ کہ آپ لوگ اس طرح ظلم کرنے والے تھے، بڑے ظلم کرنے والے تھے. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سے بہت بڑا ظلم نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کیا اللہ کی نعمت. ثم عفونا، پھر بھی ہم نے درگزر کر دیا، عنکم، آپ لوگوں کو، من بعد ذالک، اتنے عظیم جرم کے بعد، اتنے عظیم جرم کے بعد پھر میں نے آپ سے درگزر کر دی. ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کر دیا، عنکم، آپ لوگوں کے لیے، من بعد ذالک، اتنے عظیم جرم کے بعد، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ آپ اس کے بعد تو شاکر بنے، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ آپ اس کے بعد تو شکر کرتے رہیں. اب شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کس چیز کا نام ہے؟ تو شکر اللہ تعالیٰ کے نعمت کے اساس پر اسی نعمت کو اللہ کے رضا کے لیے صرف کرنا ہے. اللہ نے آپ کو بدن کی سلامتی دی ہے تو آپ نے اپنے بدن کو اللہ کے لیے صرف کرنا ہے، اسے کہتے ہیں شکر بنا. اور اگر آپ بدن کو سارے دن رات شیطان کے عبادت میں مصروف رکھیں اور خواہش اور شہوات میں مصروف رکھیں اور کہیں کہ شکر ہے خدا تعالیٰ آپ نے مجھے بڑی اچھی صحت دی ہے، اچھا میں نے آپ کو اچھی صحت دی ہے لاس ویگس کے لیے، کہ آپ لاس ویگس جاتے رہیں اور وہاں گیمبلنگ کرتے رہیں، اور میں نے اچھی صحت دی ہے ڈم بازی کے لیے، یہ ہے شکر؟ نہیں. لعلکم تشکرون، اس لیے کہ آپ لوگ شاکر بن جائیں اللہ تعالیٰ کے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الکتابہ، یہ تیسری نعمت بلکہ چھوٹی نعمت. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَإِذْ، اور جب آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الکتابہ، کتاب، تورات، والفرقان، اور فرقان. فرقان یہ ہے فرق سے، یہ ہے فرق سے، یہ اس فیصلے کو کہتے ہیں جو حق و باطل کا امتیاز کر دیتی ہے. تو تورات اور اسی میں جو شریعت سمو دی گئی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے فرقان کا ٹائٹل دے دیا کہ تورات ایسی شریعت کو لے آیا تھا کہ وہ حق و باطل کا امتیاز کر رہا تھا. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الکتابہ، کتاب، تورات، والفرقان، اور وہ کتاب جس کی صفت یہ تھی کہ وہ حق و باطل اور حرام و حلال کا مکمل امتیاز کر رہی تھی، حرام و حلال کا مکمل امتیاز کر رہی تھی. والفرقان لعلکم تہتدون، کس لیے میں نے دے دیا کہ آپ گھر بنائیں گے تو تورات کا ختم کریں گے، اور آپ کا باپ مرے گا تو اس کی سارے سواد کے لیے ختم قرآن کریں گے، اور آپ چور شروع کر دیں گے، اس میں وائن کا کاروبار بھی ہوگا اور اس کی ابتدا ختم قرآن سے کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی کبھار آدمی کام حرام کرتا ہے ابتدا قرآن سے کر دیتا ہے، یہ تو سلبی ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. کام آپ نے حرام کرنا ہے ابتدا اللہ کے نام سے کر دی ہے. یہ تو اس طرح زنا کرنے کے لیے آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے قرآن کریم کو بس برکتوں کی کتاب سمجھ کر رکھا ہے، ایک ریچول ہے، ایک ریچول، ایک ڈرامہ بنا دیا ہے اس قرآن کریم کا معاذ اللہ، اور اسے کہتے ہیں ہجران القرآن. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہجران القرآن کا معنی یہی بھی ہے کہ قرآن کی کسی تعلیم پر آپ عمل نہیں کرتے، صرف آپ کے سر میں درد ہے تو مولوی سے دم کراتے ہیں اس آیت کے اساس پر. تو یہ کوئی اینٹی بایوٹک گولیاں تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی فارمیسی نہیں بھجوایا، یہ تو سسٹم ہے، یہ تو انسانوں کے لیے ایک مکمل سسٹم اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فارماسسٹ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے دوائیاں بنائی ہے کہ یہ لے لیں اور یہ آیت جو ہے یہ سر درد کے لیے اور یہ پیٹ کے درد کے لیے اور یہ ہیضے کے لیے اور یہ کالرا کے لیے اور یہ نمونیا کے لیے اور فلاں چیز اور فلاں چیز کے لیے. تو ہمارے ہاں صاحب سے کہا کہ زخم کا میرے پاس ایک دم ہے، میں نے کہا اینٹی بایوٹک آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم کے کلمات سے آثار ہوتے ہیں خود شک کرتے ہیں، تو لیکن وہ اس کا وہ جو ہے وہ فنڈامنٹل نہیں ہے، وہ اس کا سیکنڈری ہے. دیٹ از سیکنڈری یوز آف قرآن کہ تمام کلمات کے کچھ آثار ہوتے ہیں، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے نہیں بھجوایا کہ آپ نے اس کے ختم کروانے آیا کریمہ کا ختم کرواتے. بھائی کس قسم کے آیا کریمہ کا ختم؟ تو وہ خواتین جو دن رات اللہ تعالیٰ کے احکام کی پامالی کرتے رہتے ہوئے پردے سے گھومتی پھرتی وہ بھی آیا کریمہ کا ختم کرواتی رہتی.
بھائی اسی آیت کریمہ کا آپ تو خود کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین، تو آپ اعتراف کر جاتے ہیں کہ میں ظلم کرتا رہتا ہوں ظلم کرتا رہتا ہوں ظلم کرتا رہتا ہوں ظلم کرتا رہتا ہوں۔ وہ تو میں نے آپ کو لطیفہ بتا دیا تھا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا خدا میں نے یہ جرم کیا ہے معاف کر دے، خداوندہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے معاف کر دے، خداوندہ فلاں گناہ کر دیا ہے معاف کر دے۔ ایک آدمی سن رہا تھا تو اس نے اس کو سچی دی کہ اس طرح اعتراف جرم کرے تو بیڑا غرق کر دے گا، اعتراف جرم نہ کرے بس چھوڑ دیں، اگنور کر دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم has not been sent to be a dumb and to be for ختم قرآن، بھائی مر گیا ہے ہاں، قرآن کریم کے اصال ثواب سے کسی کو کوئی انکار نہیں۔ وللدعوات تاثیر بلیغ وقد فیہ اصحاب الضلال، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قصیدہ ہے قصیدہ اعلانیہ، تو اسی میں ایک شعر ہے کہ وللدعوات تاثیر بلیغ وقد فیہ اصحاب الضلال، کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، نیکی دعاؤں میں، لیکن یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے صرف برکتوں کے لیے نہیں بھجوایا، اس میں برکتیں ضرور ہیں لیکن اسے برکتوں کے لیے نہیں بھجوایا، برکت یہ آپ کو سب مکمل دے گا جو آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دے دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ توراۃ والفرقانہ، اور وہ تورات جس کی صفت یہ تھی، جس کی کوالٹی یہ تھی کہ اس نے حلال و حرام اور حق و باطل کا امتیاز کر دیا تھا۔ کس لیے دیا میں نے؟ حکمت اللہ نے خود بیان کر دی، لعلکم تعتدون، اس لیے تعتدون کہ آپ ہدایت حاصل کریں اس تورات سے، لعلکم تعتدون اس لیے کہ آپ ہدایت اور گائیڈنس حاصل کر دیں اس تورات سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب قال کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم او میری قوم، انکم تحقیق آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنے آپ کے اوپر، انکم تحقیق آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنے اوپر، بے اتخاذکم العجلہ کہ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے العجلہ بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم تو آپ توبہ کیجئے الی بارئکم اپنے خالق کے سامنے۔ بارئ کا معنی ہے خالق، برأ اور خلقہ لغت عربی میں اس کا ایک معنی آتا ہے پیدا کرنا۔ فتوبوا اب توبہ کیا کیجئے، تو توبے کا یہ مفہوم نہیں ہے ہمارے ہاں، تو پتہ نہیں یہ تصور کہاں سے آیا، توبہ کان پکڑتے رہتے پتہ نہیں تصور کہاں سے آیا، حالانکہ توبے کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں توبے کا، کیونکہ توبہ هي الندامہ علی ما فعل والعزم علی ترک العود الیہا۔ علماء نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ توبے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ هي الندامہ علی ما فعل، کہ جو کام میں نے کیے دیا اس پر میں انتہائی پشیمان، اور پشیمانی یہ زبان والی بات نہیں ہے، یہ دل والی بات ہے کہ آپ کا دل یہ کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہو، اور صرف اس جھنجھوڑنے پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، والعزم بعدم العود الیہا کہ آئندہ کے لیے میں نے یہ کام آئندہ کے لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس جو عزم آپ نے کر دیا اور پشیمانی اور اس کے بعد عزم کے آئندہ، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور اگر ابھی آپ نے گناہ کر دیا اور توبہ، اور پھر اگر پھر موقع ملا تو پھر گناہ اور پھر توبہ، اور تیسرے دن اگر پھر موقع ملا تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ پتہ نہیں کہ پنجاب کے علاقے میں یہ چیز تھی یا ہوگی اس چیز پرانے زمانے میں، اب تو وہ اسپننگ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس زمانے میں وہ ہمارے علاقوں میں گھروں میں وہ چرخ قسم کے ہوتے تھے، اسی سے وہ سوت کاٹتی تھی عورتیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا تھا، اب تمام لوگوں نے دیکھا، ہاں وہ اس طرح وہ تار بنا دیتے روئی سے، صحیح۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس قسم کے اعمال کو کہ آدمی یہاں توبہ کر دے اور وہاں پھر گناہ، اور پھر توبہ کر دے اور پھر گناہ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس آدمی کی مثال تو اس بے وقوف خاتون کی طرح ہے جو صبح سے بیٹھ کر شام تک سود کاٹتی رہے اور شام سے بیٹھ کر صبح تک پھر اس کے پھر روئی بناتی رہے، صبح سے بیٹھ کر شام تک وہ روئی کاٹتی ہے، صحیح، اور شام بیٹھ کر صبح تک رات بھر وہ پھر اس کو روئی بنا دیتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ ہمارا کھا رہے ہیں، اب اس خاتون کے متعلق آپ لوگوں کا فتویٰ کیا ہوگا کہ دیوانی پگڑی ہو گئی ہے، تو اب یہ آدمی جو ابھی توبہ کر رہا ہے اور کل پھر وہ گناہ کر رہا ہے، یہ پاگل ہے کہ یہ دیوانہ ہے کہ عقل مند؟ ہاں کر کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، او میرے قوم، انکم تحقیق آپ لوگوں نے ظلمتم زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ ظلم کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ آپ یہ جو میں ڈیفینیشن کرتا رہتا ہوں یاد رکھیے، کیونکہ کبھی یہ لائی ہوتے ہیں نہیں۔ ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو بغیر موقع رکھنا، بے محل رکھنا، یا کسی بات کو بے موقع کرنا، اسے ظلم کہا کرتے ہیں۔ پھر اس کے مراتب ہیں،
کہ یہ کس درجے کا ظلم ہے اور یہ کس درجے کا ظلم ہے اور یہ کس درجے کا ظلم ہے. بس یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں کہ کسی بات کو بے موقع کرنا یہ ظلم ہے اور کسی چیز کو بے محل رکھنا یہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت سجدہ اور رکوع کرنا یہ کس کا استحقاق ہے؟ تو اگر یہ سجدہ آپ غیر اللہ کے سامنے رکھیں تو آپ نے چیز کو بے محل رکھ دیا. اگر اب یہ چیز دیکھیے یہ رگ یہ مسلح یا جائے نماز اس کی جگہ ہے یہاں, اگر یہ رگ آپ نے اٹھا کے گندگی کے جگہ پہ رکھ دیا تو یہ ظلم ہے کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے نہیں. تو ابھی آپ اپلائی کر سکیں گے کہ جو چیز آپ بے موقع کہیں گے یا بے موقع کریں گے اسے ظلم کہا جائے گا. انکم ظلمتم تحقیق آپ لوگوں نے ظلمتم زیادتی کی انفسکم اپنے آپ پر باتخاذکم العجلہ کہ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے العجلہ بچڑے کو معبود. فتوبو تو توبہ کیجئے الی بارئکم فتوبو توبہ کیجئے الی بارئکم اپنے خالق کے سامنے. اچھا اب توبہ کیا ہوگا فاقتلوا انفسکم خودکشی کیجئے. فاقتلوا انفسکم کا تلفظ معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کیجئے. فاقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کیجئے جبکہ سوئسائڈ اور خودکشی یہ شریعت میں جرم ہے, یہ شریعت میں جرم ہے. تو فاقتلوا انفسکم نفس کا اطلاق کبھی بائی پر بھی ہوتا ہے. انفسکم آپ کے نفوس سے, ازواجن آپ کے اسپاؤس سے. اب میرا جو جوڑا ہے اور میرا جو اسپاؤس ہے وہ میرے نفس سے پیدا نہیں ہوا. اگر میرے نفس سے پیدا ہوتا تو میری بیٹی کہلاتی اور اس کا نکاح میرے ساتھ جائز نہ ہوتا. تو وہاں پہ انفسکم کا معنی ہے اخوانکم المسلمین کہ آپ کے مسلمان بھائیوں کے نفوس سے میں نے آپ کے لیے اسپاؤس پیدا کر دیا ہے. تو یہاں بھی انفسکم کا معنی ہے آپ کے بھائی, آپ کے قبیلے کے بھائی. تو فاقتلوا آپ قتل کیجئے انفسکم اپنے بھائیوں کو, اپنے قبیلے کے بھائیوں کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ لیقتل البریء منکم المجرم جس نے اس بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ تلوار اٹھائے اور جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کر دیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب دو بھائی ہوں ایک گھر میں, جب دو بھائی ہوں ایک گھر میں اور ایک بھائی کے متعلق دوسرے بھائی کو حکم دیا جائے کہ آپ تلوار اٹھائے اس بھائی کو قتل کر دیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل. یہ اللہ تعالیٰ ان کی ذہن سازی کروانا چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے آپ نے رشتوں کو بھی توڑنا ہوگا, کیونکہ جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے وہ کسی کا بھائی اور بیٹا اور باپ نہیں ہوتا. وہ اگر آپ کا باپ ہے تو باپ نہیں ہے, اگر آپ کا بیٹا ہے تو بیٹا نہیں ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر دیا ہے, شریف ظلم کیا ہوا ہے اس نے. فاقتلوا انفسکم قتل کیجئے انفسکم اپنے قبیلے والے بھائیوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے نتیجے کے اعتبار سے. یہاں تو اچھا آپ نے باپ کو قتل کر دیا, آپ کو قتل کرنا کتنا سنگین جرم ہے. اچھا آپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, بیٹے کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اچھا آپ نے بھائی پہ تلوار چلائی. اللہ کریم نے فرمایا پرفیکٹلی لک نہ کریں. ذالکم خیر لکم نتیجہ اس کا کیا کچھ ہے, میں نے آپ کے ذہن کو بنانا ہے. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے عند بارئکم آپ کے خالق کی نظر میں. فتاب علیکم پس رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر, اس نے توبہ قبول کر دیا. حالانکہ مشرک کا توبہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے قبول نہیں کرتا جب تک وہ پکا مسلمان نہ بنے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم تحقیق اللہ تعالیٰ ہوا وہی اللہ تعالیٰ ہے التواب توبہ قبول کرنے والا, الرحیم اور وہی ہے رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ تو یہ چوتھی نعمت ہو گئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہہ دیا آپ لوگوں نے او موسیٰ لن نؤمن لک ہم ایمان نہیں لاتے آپ کے لیے. لن نؤمن لک ایسا نہیں کہا کہ لن نؤمن بک ہم آپ پہ ایمان نہیں رکھتے, ہم ایمان نہیں لا سکتے لکا صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے کہ یہ آواز اللہ کی ہے یا یہ کلام اللہ کا ہے. ہم صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے, آپ کی بات کو نہیں تسلیم کر سکتے. لن نؤمن لک ہم نہیں ایمان لا سکتے, ہم اعتماد نہیں کر سکتے لکا آپ کی وجہ سے کہ آپ بڑے آدمی ہیں, آپ نے بات کی تو ہم مانے کہ یہ اللہ والا کلام. یہ بڑے عجیب لوگ. لن نؤمن لک ایسا نہیں کہا کہ لن نؤمن بک ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے, نہیں لن نؤمن لک آپ بڑے آدمی ہیں تو اس طرح بغیر دلیل کے ہم بڑے آدمی کی بات کو بھی نہیں مانتے. جن لوگوں کے ذہن میں خباثت آ جاتی ہے نا, گمراہی آ جاتی ہے, وہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اس طرح مخاطب کرتا رہتا ہے. وہ مولوی سے بھی پوچھتا ہے کہ جی یہ فتویٰ آپ کہاں سے دے رہے ہیں. ارے گدھے کے بچے آپ اور مجھ سے پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ابھی تک خدا کو نہیں جانتے اور مجھ سے پوچھتے فتویٰ کہاں سے دے رہے ہیں. آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو ابھی تک وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا,
آپ نے ابھی تک صحیح نماز نہیں سیکھی, بس آپ کے لیے مولوی ہی مکمل کرا دیں. مولوی اگر آپ کا کسی مولوی پر اعتماد نہیں, ٹھیک ہے آپ دوسرے کے پاس چلے جائیں, لیکن یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو آسک دی مولوی ویئر فرام یو ہیو گون دس کائنڈ آف فتوا, بیکاز یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ فتوا. دیٹ از اچھا تفصیل. تو اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خباثت آ چکی تھی. اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے تھے کہ صرف آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کہہ رہے ہیں. لن نؤمن لک, ہم ایمان نہیں لا سکتے, لکا آپ کی وجہ سے, ہم نہیں تسلیم کر سکتے آپ کی وجہ سے, ہم اعتماد نہیں کر سکتے آپ کی وجہ سے, ہم تصدیق نہیں کر سکتے آپ کی وجہ سے فقط. حتی نر اللہ جارتن, حتی کا معنی ہے تا آنکھ, حتی کا معنی ہے تا آنکھ, تا آنکھ نر اللہ دیکھے ہم اللہ تعالیٰ کو, جارتن مشافہتن فیس ٹو فیس, حتی تا آنکھ نر اللہ دیکھے ہم اللہ تعالیٰ کو, جارتن عیانن فیس ٹو فیس. فاخذتکم الصاعقۃ, فاخذتکم الصاعقۃ, پس احاطہ کیا آپ لوگوں کو. اخذ کا معنی ہے پکڑنا, اتخذ آگے گزر گیا, وہاں بھی ہم نے اتخذ کا اپنا معنی نہیں کیا اور اسے بنانے کے معنی میں لے لیا. یہاں بھی اخذ کا اپنا معنی نہیں کریں گے کہ پکڑ آپ کو صاعقہ نے, کیونکہ یہ کوئی اصطلاح ہے نہیں. فاخذتکم, احاطہ کیا آپ لوگوں پر, فاخذتکم الصاعقۃ, اور کچھ مفسرین نے کہہ دیا کہ فاہلکتکم الصاعقۃ, تو آپ کو تھنڈر بولٹ نے ختم کر دیا. فاخذتکم الصاعقۃ, ہلاک کر دیا آپ لوگوں کو. الصاعقۃ کیا کہتے ہیں وہ بجلی, آسمانی بجلی, تھنڈر بولٹ کہتے ہیں. تھنڈر یہ اس میں بولٹ تو ہوتا نہیں, بولٹ ہوتا ہے کہ بولٹ ہوتا ہے نہیں, BOLLET لکھتے ہیں, BOLT کا تھنڈر بولٹ ہوتا ہے. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ تھنڈر بولٹ ہے تو اس میں تو کوئی گولی مولی ہوتی نہیں کہ وہ پہن سکتے ہیں, وہ تو الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بولٹ ہے لفظ BOLT. فاخذتکم الصاعقۃ, پس احاطہ کیا آپ لوگوں پر یا ہلاک کر دیا آپ لوگوں کو, الصاعقۃ تھنڈر بولٹ نے اور بجلی نے, وانتم تنظرون, اور حال یہ تنظرون کہ آپ دیکھ رہے کہ وہ تھنڈر آ رہا, آپ دیکھ رہے تھے وہ آ گیا, لیکن آپ بچنے والے نہیں تھے. اب ایک بات کہ ان لوگوں نے جو 70 سے تعداد میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوئی ٹور پر, انہوں نے موسیٰ سے مطالبہ کیا علیہ السلام کہ ہم خدا کو عیاناً اور فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتے ہیں, فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہیں وہ تندر نے ہلاک کر دیا اور بجلی نے ہلاک کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ناممکن ہے؟ تو امت کے دو گروپ ہیں, ایک گروپ اہل سنت والجماعت کا اور دوسرا گروپ ہے معتزلہ کا. معتزلہ ایک گمراہ قسم کا, وہ ریزن پہ چلتے رہتے ہیں ہمیشہ, وہ شریعت کو بھی ریزن کے تابع کر دیتے ہیں, عقل کو آگے رکھیں اور نقل کو پیچھے رکھتے ہیں. وہ عقل کو آگے رکھیں, قرآن کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. وہ عقل کو آگے رکھیں, سنت کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اگر کوئی سنت انہی کے عقل کے اثاث پہ ٹھیک ہے تو دیٹ از اوکے, ادروائز دیٹ از نل اینڈ وائڈ. بھائی کونے کہتے ہیں معتزلہ, جبکہ شریعت یہ ہے کہ نقل کو آگے رکھیں. آپ کا عقل نہیں اپروچ کر سکے گا لیکن وہ سنت ہوگا, آپ کا عقل نہیں اپروچ کر سکے گا لیکن وہ بات حضور کی ہوگی کیونکہ سنت سے ثابت ہے. صحیح. اب وہ معتزلہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو نہ دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں اور نہ دیکھا جا سکتا ہے آخرت میں. صحیح. اور اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کلام, یہ علم کلام کا مسئلہ ہے, علم کلام کا, کہ اللہ کا دیکھا جانا دنیا میں بھی ممکن ہے اگر وہ قوت پیدا ہو جائے جو قوت آخرت میں مسلمانوں کو مل جائے, لیکن اس قوت کا یہاں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. ورنہ خدا کا دیکھا جانا ممکن ہے, خدا کا دیکھا جانا ممکن. اب ان پر یہ تندر کیوں آ گیا, یا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کیونکہ موسیٰ نے بھی 9ویں پارے میں آ رہا ہے, اس نے بھی کہہ دیا کہ خداوند مجھے اپنا جھلک دکھائے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت نہیں تھی جو اس چیز کو ایکوموڈیٹ کر سکے, وہ اس کی ڈیئرنگ پاور ہو اس میں کے برداشت کر سکے. جبکہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے کہ انانا ربنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتظاہرون کالقمر لیلۃ البدر, چودھری کی چاند کے دیکھنے میں کسی کو شبہ ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے انہوں نے فوراً ٹک کر لیا, کیونکہ حضور علیہ السلام انہیں تو اشارے دیتے تھے. کیا تظاہرون کالقمر لیلۃ البدر, چودھری کی چاند میں کسی کا شبہ ہوتا ہے؟ تو بس صحابہ سمجھ گئے اور آگے درس شروع ہو گیا. یہاں تو ہم نے ہر ایک آدمی کو ایک ایک بات سمجھانی ہوتی ہے. وہاں حضور کے صحابہ تو اتنے وہ تیز ذہن کے تھے کہ حضور اشارہ کر دیتا پر وہ فوراً مسئلے کو پک کر لیتے. کہ حضور کا مقصود کیا ہے کہ اس طرح دیکھیں گے جس طرح چودھری کی چاند دیکھنے میں تمام, ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند چودھری کی ہو اور آصف صاحب کہنے کہ میں چونکہ ریسرچ انجینئر سے میں نے دیکھ لیا ہے, اور وانت سے کہنے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے چودھری کی چاند کو. وہ وانت بھی دیکھ سکتا ہے اور آصف صاحب بھی دیکھ سکتا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم,
ثم بعثناکم، بعث بعد الموت کا لفظ ہم بار بار کہتے ہیں، بعث کا معنی ہے موت کے بعد زندہ ہونا. ثم بعثناکم، پھر زندہ کر دیا ہم نے آپ لوگوں کو، بعد موتکم، آپ کے موت کے بعد. ثم بعثناکم، پھر زندہ کر دیا ہم نے کم، آپ لوگوں کو، بعد موتکم، آپ لوگوں کے موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. الحمدللہ رب العالمین. یہ کافی ہے نا. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ربنا علمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه. ظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیت نمبر 57. دیکھ لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ 8 نعمتوں کا تذکرہ ہے اور 2 عذابوں کا. 8 نعمتوں کا اور 2 عذابوں کا. تو یہ ہے 7ویں نمبر نعمت. 7ویں آپ نے سب نہیں لکھے؟ نہیں. پہلا نمبر جو ہے وہ اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، لکھ لیا. اچھا، دوسرا نمبر جو ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تیسرا جو ہے اتخاذ العجل، یعنی بچڑے کے بعد ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ میں نے معافی دے دی. چوتھا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و فرقان دے دی. اور پانچواں ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے آپ کا توبہ قبول کر لیا. اچھا، تو چھٹا نہیں پڑا اس کا معنی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آیت نمبر 55. وَإِذْ اور